میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، لیکن میرا کام زندہ رہے گا۔ رہتی دنیا تک میرے بنائے ہوئے اسکولوں میں پڑھنے والا ایک ایک لڑکا قابل بنے گا، نیک بنے گا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا، جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں۔ کہ اکبر الدین اویسی دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو چندرانی گٹا اور ہم غریب مسلمانوں کے عزائم کو، ہمارے عزم کو، ہمارے جنون کو، جتنی بلندی ہماری عمارت کی ہے، ہمارے جنون کی بلندی اس عمارت سے زیادہ بلند ہے، ہمارا اخلاص اس عمارت کی بلندی سے زیادہ بلند ہے، ہماری نیت ہم بتاتے ہیں دنیا کے سامنے۔ یہ کام ہے، میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، لیکن میرا کام زندہ رہے گا۔ رہتی دنیا تک میرے بنائے ہوئے اسکولوں میں پڑھنے والا ایک ایک لڑکا قابل بنے گا، نیک بنے گا، تو اس کا اجر اللہ مجھے دے گا، میرے ساتھیوں کو دے گا، میری عوام کو دے گا۔ انسان کے ہر عمل کا اجر ملے گا، تو انسان کی موت کے بعد اس کا کوئی عمل نہیں رہتا، جتنا عمل تھا اس پر ہی اجر ہوگا۔ لیکن یہ اسکولوں کا کام کا عمل رہتی دنیا تک قائم رہے گا، اور پڑھنے والے بچوں کی دعائیں ہم کو ملیں گی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کام لے رہا ہے، اور آج میں یہاں کر رہا ہوں۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اکبر صاحب چندرائن گٹے میں ہی کیوں؟ ہاں، چندرائن گٹے والوں کا پہلا حق ہے مجھ پر، اس لیے چندرائن گٹے میں پہلے انتشار کا خاتمہ کرنے والوں کا نام چندرائن گٹا ہے، انتشار کی فضا پیدا کرنے والوں کا نام چندرائن گٹا ہے، اس لیے پہلے ان کا حق ہے۔ اور اللہ اگر دے گا تو ضرور کروں گا، پہلے یہاں ختم کروں گا، اس کے بعد میں زندہ رہا، دولت رہی تو یہاں سے ہٹ کر بھی کرنے کی کوشش کروں گا۔ کام ہمارا پہچان بنا ہے۔ انوار صاحب یہاں بیٹھے ہیں، قابل مبارکباد ہے، یہ نیک شخص، عالم دین۔ میں نے ان سے ایک مرتبہ کہا کہ انوار صاحب میری زندگی کی خواہش ہے، میرے بچوں کے ساتھ جو ہوا، میں اپنے اسکول میں پڑھنے والے بچوں کے ساتھ وہ چیز نہیں ہونے دینا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اکبر صاحب کیا ہے؟ میں نے کہا میں دنیاوی تعلیم کے لیے میرے بچوں کو اچھی تعلیم دے رہا ہوں، لیکن گھر پر مولوی صاحب آتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، مذہبی معلومات دیتے ہیں، لیکن میرے بچے جب امتحان رہتا ہے بولتے ہیں کہ امتحانات ہے، 10 دن کے بعد مولوی صاحب آئیے، اور تعلیم دین کی منقطع ہو جاتی ہے تھوڑے دن کے لیے، پھر بعد میں قرآن تو کیسے بھی پڑھ لے رہے ہیں، لیکن اسلام کیا ہے وہ نہیں معلوم، اسلام کی تعلیم کیا ہے وہ نہیں معلوم، تاریخ اسلام کیا ہے وہ نہیں معلوم، احادیث کیا ہے وہ مکمل نہیں معلوم۔ تو انوار صاحب نے کہا تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ایسا نصاب، ایسا سلیبس بنائیں کہ اویسی اسکول آف ایکسیلنس میں پڑھنے والے بچے کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی مل جائے۔ ایسا نصاب بنایا، ہم چائلڈ سائیکالوجسٹ کو ہم نے مقرر کیا، بچوں کے جو برین ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، ذہن جو بنتا ہے، اس کے ایکسپرٹس کو ہم نے مقرر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اتنا بوجھ یہ عمر کے بچے پہ ڈالا جا سکتا ہے، اتنا بوجھ۔ تو ہم نے نصاب بنایا، ایسا نصاب بنایا، ساری دعائیں یاد ہو جاتی ہیں، قرآن ختم ہو جاتی ہے، ترجمہ قرآن کا بھی ختم ہو جاتا ہے، بخاری شریف کی احادیثیں ختم ہو جاتی ہیں، تاریخ اسلام پوری پڑھا دی جاتی ہے، سیرت النبی مکمل ہو جاتی ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ سائنس، جدید ٹیکنالوجی اور اسلام کی تعلیم بھی ہو جاتی ہے۔ جب ایک بچہ ہمارے پاس نرسری میں داخلہ لیتا ہے، 10ویں پاس کرتا ہے، تو قرآن بھی ختم ہو گئی، قرآن کا ترجمہ بھی ختم ہو گیا، سیرت النبی بھی ختم ہو گئی، تاریخ اسلام بھی ختم ہو گئی، بخاری شریف کی احادیثیں بھی ختم ہو گئی، دعائیں بھی یاد ہو گئی، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب یہ نصاب بنایا تو مسلک کے جھگڑوں کو بھی ہم نے دیکھا۔ انوار صاحب خود اہل حدیث کے مرکز میں جا کے دستخط کروا کے لائے۔ انوار صاحب اہل سنت کے مرکز پہ بھی جا کر دستخط کرائے، تبلیغیوں کے پاس بھی، بریلوی بھی گئے، دیوبند بھی گئے، وہاں سے بھی دستخط کروا کے لائے کہ اس میں عقائد کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، صرف کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اسی پر زیادہ توجہ۔ ایسی کتاب کے دیکھنے والوں نے کہا ارے یہ کام تو 100 برس پہلے ہونا تھا، ایسا کام نہیں ہوا، لیکن وہ کام بھی اللہ نے اویسی گروپ آف فسٹ یہ اسکول و سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ سے لیا اور انوار صاحب جیسے عالم دین سے لیا۔ میں ممنون ہوں، مشکور ہوں۔ قریب 25 لاکھ روپیہ صرف ہوا، 3 سے 4 سال لگے وہ سلیبس کو بنانے میں۔ تو آپ غور کرو کہ آپ کو صرف بچے کو لا کر اسکول میں چھوڑنا ہے، لیکن آج افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ داخلہ ہم دے دیتے ہیں، داخلہ تو لے لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد تھوڑے تھوڑے دن میں بچے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ارے کیا ماں باپ اپنے بچوں کو ہمارے اسکول کی گیٹ تک لا کر نہیں چھوڑ سکتے؟ ارے ہم قرآن پڑھا رہے ہیں، ہم احادیث پڑھا رہے ہیں، دعائیں پڑھا رہے ہیں، دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں، قابل بنا رہے ہیں، دنیاوی دوڑ میں سب کے ساتھ کھڑے رہنے کا اہلکار بنا رہے ہیں، اس کے بعد بھی آپ کو لا کر چھوڑنے کی فرصت نہیں۔ لاک ڈاؤن سے کئی لوگوں کا نقصان ہوا، کووڈ سے کئی لوگ پریشان ہوئے، کئی لوگوں کے کاروبار میں نقصان، تباہ برباد، نوکریاں سب کچھ چلے گئیں۔ کووڈ سے متاثر ہونے والے کا نام اکبر الدین اویسی بھی ہے۔ میری 15 برس کی محنت جو میں گلیوں میں دھول، گرد و غبار میں، موریوں میں، مٹی میں کھیلنے والے بچوں کو لا کر اپنے اسکول میں 15 برس سے جو محنت کر رہا تھا، اب 1 سال ہو رہا ہے ان کا اسکول بند ہو کر، نہیں معلوم کہ اب ان کا ذہن کس طرف چل رہا ہے۔ سب سے زیادہ درد مجھے ہے ہزاروں بچے جن کا اسکول چھوٹ گیا، نہیں معلوم کہ اب وہ ان گھروں میں بھی ہے یا نہیں معلوم، لیکن ہم اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اکبر الدین اویسی ایک مقصد لے کے آگے چلتا ہے۔ زندگی میں اگر مقصد نہیں تو وہ زندگی بے فیض ہے، ناکارہ ہے، بیکار ہے۔ زندگی میں کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ اکبر الدین اویسی کا اگر زندگی کا کوئی مقصد ہے تو وہ مقصد ہے تو علم ہے، علم ہے، تعلیم ہے، تعلیم ہے، اور ملت اسلامیہ کا اتحاد ہے، جماعت سے وابستگی ہے۔ اور آج اگر اکبر الدین اویسی اس قابل بنا ہے کہ اتنے اسکولز، اتنے مدرسے بنانے کا، تو میری ماں باپ کے دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ میرے مرحوم صدر، میرے والد، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ سالار ملت علیہ رحمہ کی دعائیں اور ان کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ میرے ضعیف والدہ محترمہ کی تعلیم و تربیت و دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ تو یہ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی یہ کامیابی میرے صدر
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से है। मेरे ये इदारे, ये सब कुछ अगर कुछ है तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की वजह से है। मेरा वजूद जमात की वजह से है, मेरी ताकत जमात की वजह से है, मेरा काम जमात की वजह से है, मेरे इदारे भी मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की वजह से है, मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की वजह से ही है। नाम सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट है, लेकिन ये जो कुछ भी है मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की वजह से है, आपकी वजह से है, आपके दुआओं की वजह से है, आपके एतमाद की वजह से है, आपके इत्तेहाद की वजह से है। अगर आपकी दुआएं, आपका इत्तेहाद नहीं होता तो शायद मुमकिन ना होता। अगर मेरी जमात मेरे साथ ना होती तो शायद ये मुमकिन नहीं होता। मेरे सदर की रहनुमाई ना होती तो शायद ये मुमकिन नहीं होता। मेरे वालिद और वालिदा की दुआएं ना होती तो शायद ये मुमकिन नहीं। अल्लाह की राह में काम करने वालों की कमी नहीं। अल्लाह जिससे चाहे उससे काम ले ले। अल्लाह मुझसे काम ले रहा है तो बस दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह तू इस काम को कबूल कर, तू हमारे इस काम को कबूल कर। अय अल्लाह तू जानता है कि बड़ी मुसीबतों में जिंदगी गुजारी है मैंने, बड़े कर्ब में गुजारी है कई रातें मैंने, मगर अय अल्लाह मैंने तेरे हबीब की उम्मत की खिदमत में कभी भी कोताही नहीं की, कभी भी बेईमानी नहीं की, इनके साथ ईमानदारी के साथ खिदमत की है। ऐ अल्लाह तू इस काम को कबूल कर ले, तू इस काम को कबूल कर ले। रातों के कर्ब और ज़रब की तकलीफ में भी मैंने फिक्र की है, तो अपने दर्द की नहीं फिक्र की है तो ऐ अल्लाह तू जानता है तेरे हबीब के उम्मत की फिक्र की है। मैंने कभी अपने जात की, अपनी औलाद की फिक्र नहीं की, फिक्र की है तो ऐ अल्लाह तेरे हबीब के उम्मत की फिक्र की है, तो इस जमात की फिक्र की है, तो मेरे सदर की, मेरी आवाम की। ऐ अल्लाह तू इन सब की हिफाजत कर दे, ऐ अल्लाह तू इन सब की हिफाजत कर, सबको कामयाबी और कामरानी अता फरमा। हमारे इस काम को कबूल कर ले। नहीं मालूम कि कितने दिन जिंदा रहूं, लेकिन जब तक जिंदा हूं मेरा हर लम्हा आपकी फिक्र, आपकी तड़प, आपकी खिदमत में गुजरेगा, ये वादा है मेरा। मेरे जिंदगी में अब कोई ख्वाहिश नहीं, अल्लाह का शुक्र, कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह उसके रसूल की कसम, इख्तिदार भी नहीं चाहिए, एमएलए भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अकबरुद्दीन ओवैसी बस आपका खादिम बनकर आपके कदमों में बैठेगा तो दारुस्सलाम की उन सीढ़ियों पर बैठ जाएगा। अकबरुद्दीन ओवैसी को कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह ने बहुत इज्जत दे दी, बहुत शोहरत दे दी, बहुत ताकत दी, सब कुछ दिया। अब सिर्फ कुछ करना है तो यही है कि हर घर में इल्म इल्म इल्म, तालीम तालीम, मिल्लत का इत्तेहाद, बस यही, कुछ ख्वाहिश नहीं। अल्लाह ने अच्छा पहनाया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने अच्छी गाड़ियों में घुमाया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र, मेरे 2 बच्चे काबिल हैं। मेरा एक लड़का डॉक्टरी मुकम्मिल कर चुका, पोस्ट ग्रेजुएशन। एक बेटी है, एक बेटा है। एक बेटा डॉक्टर, इंशाअल्लाह इस साल बेटी वकालत लंदन से मुकम्मिल कर लेगी, वकील हो जाएगी। मुझे और क्या चाहिए? एक बाप की जिम्मेदारी औलाद को नेक बनाना, काबिल बनाना, बासलाहियत बनाना, इल्म देना, और उसके जरिए वो अपनी दौलत को कमा ले सकते। अपनी औलाद को जो करना था किया मैंने, नेक बनाया, काबिल बनाया, अच्छी तालीम दी, डॉक्टर बनाया, वकील बनाया। अब आगे इनको जाना। मगर मैं अल्लाह से यही दुआ करूंगा कि मेरे बाद भी ये इदारे ऐसे ही चलते रहें जैसा मेरी जिंदगी में चलते।
یہ اسکولوں پہ ماہانہ 30 لاکھ کا خرچہ آتا ہے تنخواہوں کا، 30 لاکھ کا سالہ ماہانہ۔ اگر آپ سالانہ لے لیں تو قریب 3.5-4 کروڑ روپے سالانہ صرف تنخواہ میں جاتے ہیں۔ پھر سالانہ یہ اسکولوں کی تعمیر میں بھی کروڑوں روپے جاتے ہیں۔ اللہ میری اولاد کو اس قابل بنا کہ وہ میرے بعد بھی یہ 4 کروڑ کا خرچہ اسکولوں کا برداشت کر سکیں، اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ میرے اسکولوں کو بھی چلا سکیں۔ میری کوشش ہے کہ زندگی میں ایسا کچھ انتظام کر چلا جاؤں کہ میرے مرنے کے بعد بھی میرے اسکول میری اولاد کے محتاج نہ رہے، کسی کے محتاج نہ رہے، خود بخود میرے اسکول چلتے رہے۔ انشاءاللہ آئندہ 5 سال میں وہ کام بھی کروں گا۔ وہ کام کرنا ہے مجھے کہ 5 سال میں ایسا بنا دوں کہ ایسے کرائے آئے جس کے ذریعے میرے اسکول خود بخود ان کرایوں کے ذریعے چلتے رہیں۔ یہ ہماری کوشش ہے۔ خیر بہرحال آپ تمام کا ممنون و مشکور کہ آپ نے وقت نکالا اور میری ہمت افزائی کی۔ میرے لیے میری زندگی کا سب سے بڑا کام اگر کچھ ہوتا ہے نا تو وہ یہ اسکولز ہوتے ہیں۔ لوگ بولتے ہیں مجھے اکبر صاحب آپ اسکولوں میں پھرتے ہیں۔ ہاں میں پھرتا ہوں، آج تک نہیں بولا، آج کہتا ہوں۔ جب بہت درد ہوتا ہے پیٹ میں، طبیعت بہت خراب رہتی ہے اور درد سے کھانا نہیں کھا سکتا، بھوکا رہتا ہوں، پیاسا رہتا ہوں اور کسی وجہ سے دل میں درد ہوتا ہے، کرب میں رہتا ہوں، تکلیف میں رہتا ہوں، تو اللہ اس کے رسول کی قسم ان اسکولوں کا رخ کرتا ہوں اور جب معصوم غریب بچوں کے چہروں پہ وہ مسکراہٹ دیکھتا ہوں تو میرا سارا غم چلا جاتا ہے، ساری تکلیف چلی جاتی ہے، سارا کرب چلا جاتا ہے۔ یہ خوشی مجھے ملتی ہے۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے تو وہ ان معصوم بچوں کی تعلیم کا انتظام ہے۔ میں آپ کا ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور میری ہمت افزائی کی، اور دعا کریں اپنے نمازوں میں کہ اللہ میرے اس کام کو قبول کرے۔ لاک ڈاؤن میں بھی ہم نے کام کیا، یہ سیلاب میں بھی کام کیا، جتنا ہو سکتا ہے میرے سے میں نے کیا۔ بے شک کئی گھر ایسے ہوں گے جہاں میری امداد نہیں پہنچی، میں اس بات سے انکار نہیں کرتا۔ بے شک کئی ایسے گھر ہوں گے جن کی تباہی کو میں نے نہیں دیکھا، بے شک کئی ایسے دکان ہوں گے جن کی تباہی پر میں نے مدد نہیں کی، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے میری ذات سے جتنی کوشش جتنی ممکن میں نے کی ہے، اور اگر کوئی حقدار واقعے میں حقیقی متاثر و حقدار اگر چھوٹ گیا ہے تو ضرور اس حقدار مستحق تک بھی امداد پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن جو لوگ متاثر نہیں ہوئے ہیں، خدا را جھوٹ کے بنا پہ امداد حاصل نہ کرو۔ اگر جھوٹ کے نام پر تم امداد حاصل کرو گے تو یاد رکھو میدان حشر میں ایک مستحق، ایک مظلوم تمہارا دامن پکڑ لے گا اور اکبر الدین اویسی بھی تمہارا دامن پکڑ لے گا۔ سمجھو خدا را، دنیا میں یہ کووڈ، یہ بیماری، یہ مصیبت، یہ اموات، یہ تباہی اور بربادی اگر کچھ آ رہی ہے تو نہیں معلوم کہ وہ کیا عمل ہے ہمارا جس سے اللہ ہم سے ناراض ہے۔ یہ وقت ہے اللہ کو راضی کرنے کا، یہ وقت ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا، استغفار پڑھنے کا اور اللہ سے کہنے کا کہ اے اللہ تو ہم کو معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے اور اس وبا کا خاتمہ کر دے۔ اگر ہمارا عمل غلط ہوگا، حرام میں ہوگا، ناجائز ہوگا، ظلم ہوگا، انا میں ہوگا، افراتفری میں ہوگا، تو آج کووڈ ہے،
کل کچھ اور بیماری آئے گی، اللہ کا جلال، اللہ کا عذاب کسی دوسری شکل میں نازل ہوگا۔ خدا را سمجھو، اللہ ناراض ہے، کبھی کووڈ کے ذریعے آزما رہا ہے تو کبھی اپنے بادلوں کو پھاڑ کر آزما رہا ہے، تو کبھی تالابوں کے پشتوں کو توڑ کر ہم کو آزما رہا ہے۔ خدا را اللہ کی آزمائش میں سجدہ ریز ہو کر اللہ سے معافی مانگو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ راضی تو دنیا راضی، اللہ ناراض تو دنیا بھی ہم سے ناراض، دنیا میں بھی ہم ناکام ہوں گے۔ خدا را منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ نوجوانوں جو یہاں کھڑے ہیں، میں ان سے ایک ہی بات کہوں گا کہ نمازوں کے پابند بن جاؤ، نمازوں کے پابند بن جاؤ، مساجدوں کو آباد کرو، سنت رسول اللہ پہ عمل کرو، یتیموں کی مدد کرو، غریبوں کی مدد کرو، جو بھی ممکن اپنے سے مدد کرو۔ اگر مدد نہیں کر سکتے تو اپنے عبادتوں میں ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا کرو۔ قرآن تابدانوں میں، گھروں میں ہے، نکالو، قرآن کو پڑھو، بغیر پڑھے گھر سے نہ نکلو۔ قرآن پڑھ کر نکلو گے تو دیکھو اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے تمہاری حفاظت کرے گا، تمہارے غلط فیصلوں کو صحیح کر دے گا، تمہاری ناکامی کو کامیابی میں بدل دے گا۔ توبہ کرو، اللہ کو راضی کرو، نماز کے پابند بنو، قرآن کو پڑھو، سنت رسول اللہ پہ عمل کرو، غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی مدد کرو، جو اپنے سے ہوتا ہے کرو، دلوں سے بغض کو نکالو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا جھگڑنا چھوڑو۔ گلی کوچوں میں قتل ہو رہے ہیں، اے خدا را اس کو ختم کرو۔ ارے جس کے گھر میں موت ہوتی ہے اس کے گھر والوں سے پوچھو۔ غنڈہ گردی چھوڑو، بدکاری چھوڑو، حرام چھوڑو، صحیح راہ پہ آؤ، راستے پر آؤ، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ چلو، شریعت کو تھام لو، قرآن کو سینے میں بسا لو، سنت کو اپنے زندگی کے روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنا لو۔ پھر دیکھو دنیا تم کو شکست نہیں دے سکتی، تم دنیا کو شکست دو گے اور دنیا کے فاتح بنو گے، بشرط یہ کہ تم اس پر عمل کرو گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔